میں 10 سال بعد پردیس سے واپس لوٹ رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اپنے گھر جانا چاہیے یا نہیں۔ میرے پاس اب رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور پردیس کی بے رحم راتوں میں مجھے اپنی بوڑھی ماں کی یاد بہت ستاتی تھی۔ مجھے اپنے اس اندیکھے بچے کا خیال بھی تڑپاتا تھا جسے میں پیدا ہونے سے پہلے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اسی مامتا اور باپ بننے کی ادھوری خواہش نے میرے قدموں کو مجبور کیا کہ میں اپنے گھر کا رخ کروں۔ میں نے سوچا تھا کہ میرے گھر والے مجھے مردہ سمجھ کر بھلا چکے ہوں گے، لیکن شاید میری ماں کی دعائیں مجھے آج بھی ڈھونڈتی ہوں گی۔ ابھی میں اپنے محلے کی گلیوں میں داخل ہی ہوا تھا کہ راستے میں مجھے میرا پرانا دوست ظہیر مل گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اس کے ہاتھ سے سوتے سلف کا تھیلا چھوٹ گیا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں میری طرف لپکا اور مجھے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا کہ اللہ اکبر، تو زندہ ہے؟ ہم سب تو سمجھے تھے کہ تو مر گیا ہے۔ ظفر تو کہاں چلا گیا تھا؟ اس کی باتوں نے میرے کلیجے کو چیر دیا، لیکن اگلا جملہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ظہیر نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ بھابھی سمیہ کی تو اب شادی بھی اسلم سے ہو گئی ہے۔ تیری ماں نے تیرے چھوٹے بھائی سے ان کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی اسلم کا نام سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو بہت چھوٹا تھا، مجھ سے تقریباً 10 برس چھوٹا اور میری بیوی سے تقریباً 15 برس چھوٹا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے رتی بھر بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی جو میرے ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، وہ میرے پیچھے میرے ہی سگے بھائی کے نکاح میں چلی جائے گی۔ میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے اور اپنے اس بزدلانہ فیصلے پر شدید پچھتاوا ہونے لگا جس کی وجہ سے میں نے اپنی موت کا جھوٹا ناٹک رچایا تھا۔ میں بوجھل قدموں اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنے گھر کے پرانے دروازے کے قریب پہنچا تو مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں دستک دے سکوں۔ میں نے لکڑی کے اس بوسیدہ دروازے کو چھوا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرانے لگا جب میں اسی دروازے سے اپنی دلہن سمیہ کو رخصت کروا کر پہلی بار گھر کے اندر لے گیا تھا۔ اس وقت اس کے سرخ جوڑے کی کھنک اور میری ماں کی خوشی دیدنی تھی، لیکن آج اسی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر مجھے اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے دستک دی تو اندر سے نکلنے والا بچہ مجھے کیا کہے گا، اور سمیہ جس کا ہاتھ میں نے تھاما تھا اب وہ میرے بھائی کے نام کے ساتھ میرے سامنے کیسے آئے گی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے ہی میری بیوی سمیہ، وہ ایک تپتی ہوئی دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا اور سڑکوں سے تپش اٹھ رہی تھی۔ میں شہر جانے والی بس کے انتظار میں اڈے پر کھڑا تھا کہ اچانک میری نظر سامنے والے اسٹاپ پر پڑی۔ وہاں سفید شلوار قمیض اور سفید دوپٹے میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اس چلچلاتی دھوپ میں کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھتی اور پھر سڑک کی طرف نظریں دوڑاتی جہاں دور دور تک کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید اس کے کالج کی بس چھوٹ گئی تھی یا وہ کسی امتحان کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں رجسٹر اور قلم تھا جو اس کی گھبراہٹ صاف بتا رہے تھے۔ وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ میں اپنی بس کا انتظار چھوڑ کر اسے ہی دیکھنے لگا۔ اس نے پریشانی میں اپنا دوپٹہ درست کیا اور ماتھے سے پسینہ پوंچھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ڈر تھا جو کسی بھی پڑھنے والے طالب علم کے چہرے پر ہوتا ہے۔ میں نے ہمت کی اور اس کے پاس جا کر پوچھا کہ بی بی، کیا آپ کی بس نکل گئی ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی کالی آنکھیں جیسے مجھ سے مدد مانگ رہی تھیں۔ اس نے دھیمی اور لرزتی آواز میں بتایا کہ جی میرا آج پریکٹیکل ہے اور کوئی رکشہ بھی نہیں مل رہا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچی تو میرا پورا سال ضائع ہو جائے گا۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ میرا دل پگھل گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا گھر قریب ہی ہے، اگر آپ 2 منٹ یہاں رکیں تو میں اپنی بائک لا کر آپ کو کالج چھوڑ سکتا ہوں۔ اس نے پہلے تو ہچکچاہٹ دکھائی لیکن پھر اپنے مستقبل کی خاطر ہاں کر دی۔ میں بھاگم بھاگ گیا اور اپنی بائک لے آیا۔ وہ بائک پر بیٹھ تو گئی لیکن پورے راستے ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ ہوائیں اس کے سفید دوپٹے کو اڑا رہی تھیں اور میں پہلی بار کسی کے لیے اتنی اپنائیت محسوس کر رہا تھا۔ بس وہی ایک سفر تھا جو میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اگر شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہی معصومیت ایک دن میرے گھر کے جھگڑوں کی وجہ بنے گی۔ جب ہم کالج پہنچے تو اس نے بائک سے اتر کر ایک لمبا سانس لیا اور نیچی نظریں کر کر میرا شکریہ ادا کیا۔ وہ تیزی سے کالج کے اندر چلی گئی اور میں اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اس دن کے بعد میرا روز کا کام یہی تھا کہ میں اسے دیکھنے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا ہو جاتا۔ کئی دن تک وہ نہیں آئی لیکن پھر ایک دن وہی سفید دوپٹہ دور سے نظر آیا۔ وہ آج بھی اپنی گھڑی دیکھ رہی تھی لیکن اب اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ بھی میرا ہی انتظار کر رہی ہو۔ میں نے بائک اس کے قریب روکی تو وہ تھوڑا شرما گئی۔ اس نے خود سلام کیا اور بتایا کہ اس دن وقت پر پہنچنے کی وجہ سے اس کا امتحان بہت اچھا ہوا تھا۔ باتوں باتوں میں مجھے اس کا نام سمیہ معلوم ہوا اور یہ بھی پتا چلا کہ وہ ایک شریف مگر غریب گھرانے کی بیٹی ہے۔ وہیں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ہم ایک دوسرے کے خواب بننے لگے۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس لڑکی کو میں اتنی محبت سے اپنا بنا رہا ہوں
ایک دن اسے ہی چھوڑ کر پردیس فرار ہو جاؤں گا۔ اس دن کے بعد سے ہمارا ملنا جلنا شروع ہو گیا۔ میں روزانہ اسے کالج چھوڑنے جاتا اور واپسی پر اسے لینے پہنچ جاتا۔ کبھی کبھی ہم کالج سے واپسی پر شہر کے کسی چھوٹے سے ہوٹل میں چلے جاتے جہاں ہم گھنٹوں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے خواب بنتے۔ سمیہ کو خوش دیکھنا میری زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ اسے آئس کریم کھلانے یا اس کی پسند کی کوئی چھوٹی سی چیز دلانے کے لیے میں اکثر اپنے دوستوں سے ادھار لینے لگا تھا، کیونکہ میرے اپنے مالی حالات بہت خراب تھے۔ گھر میں تنگی تھی اور ماں کی طرف سے ہمیشہ پیسوں کا مطالبہ رہتا تھا، لیکن میں نے کبھی سمیہ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کس قدر مشکل سے پیسے جمع کرتا ہوں۔ میں سارا دن نوکری کی تلاش میں جوتیاں چٹکھاتا اور شام کو جب سمیہ سے ملتا تو ایسا ظاہر کرتا جیسے مجھ سے زیادہ خوشحال کوئی ہے ہی نہیں۔ میری جیب خالی ہوتی تھی، لیکن میرا دل سمیہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ میں بس یہی چاہتا تھا کہ کہیں سے ایک اچھی نوکری مل جائے تاکہ میں اپنی ماں کو اس کے گھر بھیج سکوں اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنا بنا لوں۔ اسی طرح ہنستے مسکراتے اور خواب دیکھتے ہوئے 6 مہینے گزر گئے۔ اب سمیہ کا انٹر مکمل ہو گیا تھا اور اس کا روزانہ کالج جانا بھی ختم ہو گیا تھا۔ کالج ختم ہونے کی وجہ سے ہماری روزانہ کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی تھم گیا تھا۔ اب ہم پہلے کی طرح گھنٹوں ہوٹلوں میں نہیں بیٹھ سکتے تھے اور نہ ہی میں اسے بائک پر کہیں لے جا سکتا تھا۔ سمیہ بہت پریشان رہنے لگی تھی کیونکہ اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کی باتیں شروع کر دی تھیں۔ اس پر گھر کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جب بھی مجھ سے فون پر بات کرتی تو اس کی آواز میں وہی پرانا ڈر ہوتا تھا جو میں نے پہلی بار بس اسٹاپ پر دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے بار بار کہتی تھی کہ ظفر اب دیر نہ کرو، جلدی سے اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجو ورنہ میرے ہاتھ سے وقت نکل جائے گا۔ میں اسے تسلیاں تو بہت دیتا تھا لیکن اندر سے خود ٹوٹ رہا تھا کیونکہ میری نوکری کا دور دور تک کوئی آسرا نہیں بن رہا تھا۔ میں نے شہر کی ہر گلی اور ہر دفتر کے چکر کاٹ لیے تھے مگر ہر جگہ سے مجھے ناکامی ہی ملتی تھی۔ میری جیب خالی تھی اور گھر کے حالات ایسے تھے کہ میں ماں سے اس کے رشتے کی بات کرنے کی ہمت بھی نہیں کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک طرف میری محبت مجھ سے چھن رہی تھی اور دوسری طرف بے روزگاری نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے تھے۔ میں اس کشمکش میں تھا کہ اگر میں نے خالی ہاتھ رشتہ بھیجا تو سمیہ کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے اور اگر دیر کی تو سمیہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہو جائے گی۔ اسی دوران میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میں نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ میں پابندی سے 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگا اور ہر سجدے میں رو رو کر بس سمیہ کو مانگا۔ میری ہر دعا میں صرف سمیہ کا نام ہوتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ میری فریاد ضرور سنے گا اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک دن اچانک مجھے شہر کی ایک بہت بڑی کمپنی سے کال آ گئی جہاں میں نے اپلائی کر رکھا تھا۔ مجھے وہاں میری مرضی کے مطابق اور بہت اچھی تنخواہ پر نوکری مل گئی تھی جس کا مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں اور اب سمیہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی۔ نوکری ملتے ہی میں سب سے پہلے گھر بھاگا اور اپنی اماں کو یہ خوشخبری سنائی۔ میں نے سوچا تھا کہ اب جب میرے پاس اچھی نوکری ہے تو اماں میری خوشی میں خوش ہوں گی۔ میں نے ہمت جمع کی اور اماں سے سمیہ کے حوالے سے بات چھیڑ دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اب جب کہ میرے پاس اچھی نوکری بھی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ فوراً اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں۔ مجھے لگتا تھا اماں میری بات سن کر مسکرائیں گی اور مجھے گلے لگا لیں گی، لیکن میرا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا۔ اماں کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور انہوں نے سمیہ کا نام سنتے ہی صاف انکار کر دیا۔ گھر میں ایک دم ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اماں کہنے لگی کہ میں نے تیرے لیے اپنی برادری میں لڑکی دیکھ رکھی ہے اور میں کسی باہر کی لڑکی کو اس گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ اماں کی ضد اور میرے فیصلے کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اماں نے صاف کہہ دیا کہ اگر تو نے برادری سے باہر شادی کے بارے میں سوچا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ اماں کی جذباتی بلیک میلنگ نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی محبت کو چنوں یا اپنی ماں کو۔ اس دھمکی نے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر دیے تھے۔ ابھی میں اسی صدمے میں تھا کہ 2 دن بعد مجھے خبر ملی کہ سمیہ کے گھر والے اس کا رشتہ اس کی خالہ کے بیٹے سے پکا کرنے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ میری حالت دیکھ کر گھر میں اداسی چھا گئی۔ میرا چھوٹا بھائی اسلم جو مجھ سے عمر میں کافی چھوٹا تھا مگر بہت سمجھدار اور ماں کا بہت لاڈلا تھا، اس سے میری حالت دیکھی نہ گئی۔ اس نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اماں کو سمجھانا شروع کیا۔ اسلم نے بڑے پیار سے اماں سے کہا کہ اگر ظفر بھائی اس لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور اب ان کی نوکری بھی اچھی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کیا آپ اپنے بیٹے کو اس طرح گھٹ گھٹ کر مرتا دیکھنا چاہتی ہیں؟ اسلم کی باتوں اور میری بگڑتی حالت نے آخرکار اماں کے دل کو پگھلا دیا۔ نہ جانے اسلم نے کس طرح اماں کو منایا کہ وہ رشتہ لے جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ اگرچہ اماں کا دل اب بھی صاف نہیں تھا اور وہ بہت برے دل کے ساتھ اس رشتے کے لیے مانی تھی، مگر وہ میرے اور اسلم کے کہنے پر سمیہ کے گھر جانے کے لیے راضی ہو گئیں۔ جب اماں پہلی بار سمیہ کے گھر رشتہ لے کر گئیں تو ان کے چہرے پر ناگواری صاف نظر آ رہی تھی، لیکن میرے لیے یہ ایک بہت بڑی جیت تھی کہ کم از کم وہ وہاں تک پہنچ تو گئیں۔ سمیہ کے گھر والوں نے پہلے تو رشتے کے لیے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں تھے، لیکن جب میں نے خود جا کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بہت منت سماجت کی تو سمیہ کے والد کا دل پگھل گیا، مگر انہوں نے ایک شرط رکھ دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو بغیر جہیز کے رخصت کریں گے کیونکہ ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ
कि वो लंबा चौड़ा जहेज दे सकें। ये बात जब अम्मा के कानों तक पहुंची तो उन्होंने घर में एक और नया हंगामा खड़ा कर दिया। वो कहने लगी कि बरादरी में मेरी क्या नाक रह जाएगी कि बहू खाली हाथ घर आई है। मगर उस वक्त मेरे सर पर मोहब्बत का भूत सवार था। मैंने सीना चौड़ा करके अम्मा को जवाब दिया कि मुझे किसी जहेज की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद बना लूंगा, बस वो अपनी बेटी दे दें। सुमैया के वालिद मेरी इस बात से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने न सिर्फ रिश्ता पक्का कर दिया बल्कि 1 महीने के बाद की तारीख भी रख दी। मैंने अपनी नई नौकरी की पहली तनख्वाह और कुछ पैसे दोस्तों से उधार लेकर नया फर्नीचर बनवाया और शादी के तमाम अखराजात खुद उठाए। मैं उस वक्त दुनिया का खुशनसीब तरीन इंसान लग रहा था क्योंकि सुमैया मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई थी। मुझे लगा था कि अब जिंदगी की तमाम मुश्किलें खत्म हो गई हैं और खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन जिंदगी की तल्ख हकीकतें तो भी खुलना बाकी थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि अम्मा के दिल में जहेज न लाने की जो कसक रह गई थी वो सुमैया की जिंदगी को जहन्नुम बना देगी। शादी की पहली रात से ही अम्मा का रवैया सुमैया के साथ ऐसा था जैसे वो उस घर की बहू नहीं बल्कि कोई दुश्मन हो और वो छोटी छोटी बातों पर उसे ताने देने लगी थी कि तू नंगे पांव इस घर में आई है और मेरे बेटे को कर्जदार कर दिया है। सुमैया खामोशी से सब सहती रही, लेकिन वो मोहब्बत जो मैंने इतनी मुश्किलों से पाई थी अब रोज रोज के झगड़ों की नजर होने लगी थी। शादी के कुछ महीने तो सुमैया की मोहब्बत में बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन फिर जिंदगी की तलखियां सामने आने लगी। असल में मैं एक बहुत लंबे अरसे तक बेरोजगार रहा था, जिसकी वजह से मुझे सुबह देर तक सोकर उठने की आदत हो गई थी। सुमैया की खातिर मैंने चंद महीने तो जी मारकर नौकरी की, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे काम पर जाना एक बोझ लगने लगा और एक दिन मैंने तंग आकर नौकरी छोड़ दी और घर बैठ गया। अब मसला ये था कि मुझ पर दोस्तों का काफी उधार चढ़ चुका था जो मैंने शादी और फर्नीचर के लिए लिया था। अब मैं सुमैया पर जोर डालने लगा कि वो अपने बाबा से पैसे मांगे ताकि मैं अपना उधार उतार सकूं, लेकिन सुमैया का यही कहना था कि उसके बाबा गरीब आदमी हैं, वो इतने पैसे कहाँ से देंगे। उधर अम्मा ने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि तू नौकरी क्यों नहीं कर रहा है, सारा दिन घर क्यों बैठा रहता है, सुबह उठकर काम पर क्यों नहीं जाता। जब अम्मा की बातें हद से बढ़ जाती तो मैं अपनी सुस्ती छुपाने के लिए सुमैया पर इल्जाम लगा देता कि अम्मा ये सुमैया मुझे सुबह उठाती ही नहीं है, अगर ये मुझे वक्त पर उठाए तो मैं काम पर जाऊं ना। मेरी इस झूठी बात पर अम्मा को सुमैया से लड़ने का एक और बहाना मिल जाता और वो उसे खूब सुनाती कि तेरे ही लक्षण ऐसे हैं जो मेरे बेटे को काम से छुड़ाकर घर बिठा दिया है। बेचारी सुमैया मेरी तरफ हैरत और दुख से देखती रह जाती क्योंकि वो जानती थी कि वो खुद नहीं उठना चाहता था, लेकिन वो मेरी मोहब्बत में खामोश रहती और अम्मा की जली कटी बातें सुनती रहती। इस तरह घर का माहौल रोज बरोज खराब होता चला गया और हम दोनों के दरमियान भी दूरियां बढ़ने लगी। शादी को अभी साल भी पूरा नहीं हुआ था कि सुमैया उम्मीद से हो गई। अब खुशी के बजाय मेरे लिए परेशानियां बढ़ने लगी थीं क्योंकि उसकी खुराक और डॉक्टरों के खर्चे का बोझ मेरी बस से बाहर होता जा रहा था। मैंने एक दिन तंग आकर सुमैया से साफ कह दिया कि वो ये केस अपने मायके जाकर करवाए ताकि सारा खर्चा उसके घर वाले उठाएं, लेकिन सुमैया ने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि ये बच्चा मेरा है तो उसकी सारी जिम्मेदारी भी मुझे ही उठानी चाहिए। दूसरी तरफ अम्मा ने जब से पोते की उम्मीद लगाई थी वो हर वक्त पोते पोते की रट लगाए रखती थी, लेकिन सुमैया का ख्याल रखने के बजाय उनका रवैया मजीद सख्त हो गया था। सुमैया को कभी कमजोरी से चक्कर आते तो कभी वो थकन से एक तरफ बैठ जाती। उसके लिए अब घर के भारी काम काज करना मुश्किल हो रहे थे और इसी बात पर घर के झगड़ों में मजीद इजाफा हो गया था। एक दिन सुमैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो उसने मुझसे डॉक्टर के पास जाने की बात की। मैंने गुस्से में आकर साफ कह दिया कि मेरे पास 1 टका नहीं है, तुमने अगर डॉक्टर के पास जाना है तो अपने बाप से पैसे मंगवाओ। इस बात पर सुमैया का जब टूट गया और उसने मुझे बहुत खरी खरी सुनाई कि तुम कैसे बाप हो जो अपने होने वाले बच्चे के लिए 2 पैसे जमा नहीं कर सके। सुमैया की बातें सुनकर अम्मा भी मैदान में आ गई और चीख कर कहने लगी कि तूने ही तो इसकी नौकरी छुड़वाई है और अब क्या चाहती है कि ये बैंक में डकैती डाले। अम्मा की शय पाकर मैंने भी सुमैया को बहुत बुरा भला कहा और वो बेचारी दर्द और दुख से तड़पती हुई अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उस रात मैंने सोच लिया था कि अब इन रोज रोज के बखेरों से दूर भागने का वक्त आ गया है। दरअसल शादी से पहले जो मोहब्बत मेरे सर पर सवार थी वो जिंदगी की हकीकों के खुलते ही धीरे धीरे उतरने लगी थी। मोहब्बत का वो गहरा रंग अब मुझ पर बिल्कुल उतर चुका था और अब मेरे लिए सुमैया कोई शरीके हयात नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक बोझ बन गई थी। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं बेरोजगार था तो घर में एक सुकून था, मुझे कोई बार बार नौकरी के लिए परेशान नहीं करता था और ना ही मुझ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन सुमैया तो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती थी। वो हर घड़ी मुझे यही कहती कि नौकरी तलाश करो, अब तुम बाप बनने वाले हो, कब तक इस तरह घर बैठे रहोगे। सुमैया की इन रोज रोज की नसीहतों और बातों ने मुझे चिड़चिड़ा करके रख दिया था। सच्ची बात तो ये है कि मुझे ऐसी नौकरी चाहिए थी जहां आराम और सुकून हो और ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मगर ऐसी नौकरी मुझे कहीं नहीं मिल रही थी और मैं मेहनत मजदूरी करना नहीं चाहता था। फिर एक दिन घर में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। किसी मामूली सी बात पर अम्मा और सुमैया के बीच बहुत शदीद झगड़ा हुआ। वो दोनों एक दूसरे पर चीख रही थी और पूरा मोहल्ला उनकी आवाजें सुन रहा था। मैं उस वक्त खामोशी से एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था और मुझे अपनी जिंदगी से घिन आने लगी थी। मुझे महसूस हुआ कि ये औरतें न खुद चैन से रहेंगी और ना मुझे जीने देंगी। उसी लम्हे गुस्से और बेजारी के आलम में मैंने ये सख्त फैसला कर लिया कि मैं उन दोनों को ही छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा।
میں نے سوچ لیا تھا کہ اب نہ مجھے سمیہ کی شکل دیکھنی ہے اور نہ ہی اماں کے تانے سننے ہیں۔ میں اس قید سے ذاتی چاہتا تھا اور اسی دن میں نے اپنے پردیس جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ میں نے اسی وقت اپنے کچھ قریبی دوستوں سے رابطہ کیا اور انہیں اپنی پریشانی بتائی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں اور کچھ عرصے کے لیے کہیں دور جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں صرف گھر سے بھاگا تو یہ لوگ مجھے ڈھونڈتے رہیں گے اور سمیہ رشتہ داروں کو لے کر میرے پیچھے آ جائے گی۔ اسی لیے میرے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو منایا کہ وہ گھر میں یہ خبر پھیلا دیں کہ میں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جاتے ہوئے ایک سڑک حادثے میں مارا گیا ہوں۔ پہلے تو وہ ہچکچائے، لیکن میری حالت دیکھ کر وہ مان گئے۔ میں نے خاموشی سے اپنا کچھ ضروری سامان سمیٹا اور ایک رات جب سب سو رہے تھے میں دبے پاؤں گھر سے نکل گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ میری حاملہ بیوی اور بوڑھی ماں پر کیا گزرے گی۔ کچھ دن بعد منصوبے کے مطابق میرے دوستوں نے میرے گھر جا کر کوہرام مچا دیا۔ انہوں نے روتے ہوئے اماں کو بتایا کہ ظفر کی بس کو حادثہ پیش آیا ہے اور اس کی لاش کی شناخت بھی نہیں ہو پا رہی۔ اماں یہ خبر سن کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور سمیہ تو جیسے پتھر کی بن گئی تھی۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی، اس کے پاس نہ اب سہارا تھا اور نہ ہی سر چھپانے کی جگہ۔ میں دور پردیس میں بیٹھا یہ سب خبریں لیتا رہا اور ایک نئی زندگی شروع کر دی۔ مجھے لگا کہ میں نے ان جھگڑوں سے جان چھڑا لی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ 10 سال کی آزادی مجھے ایک ایسی سزا کی طرف لے جا رہی ہے جس کا ازالہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ ان 10 سالوں میں پردیس کی رنگینیوں اور کام کی مصروفیتیں مجھے کبھی اپنے گھر والوں کی یاد نہیں آنے دی تھی۔ میں وہاں بڑے سکون سے رہا، اپنی کمائی اپنی مرضی سے اڑائی اور ان سب کو مردہ بن کر بھول گیا۔ لیکن 10 سال بعد جب میری نوکری ختم ہوئی اور وہاں رہنے کا کوئی دوسرا راستہ نہ ملا تو مجبوری میں مجھے واپس اپنے ملک آنا پڑا۔ میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اب تک سمیہ اپنے مائکے جا چکی ہوگی یا پھر وہ آج بھی بیوہ بن کر میرے غم میں سوگ منا رہی ہوگی۔ اماں بوڑھی ہو گئی ہوں گی اور اسلم گھر سنبھال رہا ہوگا۔ اسی سوچ کے ساتھ جب میں نے اپنے گھر کے پرانے دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا تھا کہ اندر قدم رکھتے ہی مجھے اداسی اور ماتم کی بو آئے گی، لیکن وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ ذہن میں خوشبوئیں مہک رہی تھیں اور سامنے جو عورت کھڑی تھی اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ سمیہ تھی، مگر وہ سمیہ نہیں جو میرے جانے پر بین کر رہی تھی۔ وہ تو پوری طرح سج دھج کر تیار کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، بالوں میں گجرا تھا اور ماتھے پر بڑے سے جھومر کے ساتھ وہ کسی نئی نویلی دلہن کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سوگ کا ایک سایہ تک نہ تھا، بلکہ وہ تو آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں وہیں بت بن کر کھڑا رہ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس عورت کو میں بے سہارا چھوڑ کر مرا ہوا بن کر گیا تھا، وہ عورت میرے ہی گھر میں اس قدر خوش و خرم اور بناؤ سنگھار کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوگی۔ ابھی میں اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ اندر والے کمرے سے میرا چھوٹا بھائی اسلم نکلا۔ اس نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے اور جیسے ہی اس نے سمیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اسلم نے بڑے پیار سے سمیہ سے کہا کہ سمیہ بیگم اب دیر ہو رہی ہے، جلدی چلو، بچے باہر گاڑی میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے پیچھے ایک 9-10 سال کا لڑکا دوڑتا ہوا آیا جس کی شکل ہو مجھ سے ملتی تھی۔ اس نے اسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ابا جلدی چلے نا ورنہ فنکشن ختم ہو جائے گا۔ ابا کا لفظ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ہی سگے بھائی کو اپنا باپ کہہ رہا تھا اور میری بیوی میرے بھائی کے لیے سجی دھجی کھڑی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر جانے کے لیے پلٹے تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ سمیہ کے ہاتھ سے اس کا پرس چھوٹ گیا اور وہ کتنی دیر تک پتھر کی مورت بنی مجھے دیکھتی رہی۔ میرا چھوٹا بھائی اسلم دیوانہ وار آگے بڑھا اور مجھے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ زندہ ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ واپس آ گئے۔ اس نے تڑپ کر اماں کو آوازیں دیں تو اماں بھی کمرے سے باہر نکل آئیں اور مجھے دیکھ کر ان کے قدم ساکت ہو گئے۔ سمیہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے ایک دلہن کی طرح مسکرا رہی تھی اب 2 قدم پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی نہیں بلکہ خوف اور نفرت کی لہر تھی۔ وہ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں کہاں چلا گیا تھا۔ ہمیں تو تیرے مرنے کی خبر ملی تھی، ہم نے تیری غائبانہ نماز جنازہ تک پڑھ لی تھی۔ میں جو پردیس کی ٹھوکریں کھا کر آیا تھا میرا دل غصے اور پچھتاوے سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اسی عالم میں سچ اگل دیا کہ میں مرا نہیں تھا بلکہ تم سب سے تنگ آ کر جان بوجھ کر چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سمیہ کی طرف اشارہ کیا اور اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تجھے ذرا شرم نہ آئی جو میرے پیچھے میرے ہی سگے بھائی کے نکاح میں چلی گئی؟ تو کیا میرے غم میں سوگ نہیں منا سکتی تھی؟ میری یہ بات سن کر اسلم کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ بھائی بھابھی بے سہارا ہو گئی تھیں، اماں بہت روتی تھیں، گھر کی عزت کا سوال تھا اس لیے میں نے ان سے نکاح کیا اور آج ہمارے اپنے بچے بھی ہیں۔ میں نے غصے میں دھاڑتے ہوئے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، اس سے تیرا اور اس کا نکاح جائز نہیں ہو سکتا، یہ اب بھی میرے نکاح میں ہے۔ میں تیش میں سمیہ کی طرف آگے بڑھا تاکہ اس سے حساب مانگوں اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہوں، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا سمیہ نے پوری قوت سے میرے منہ پر ایک زوردار تمانچہ جڑ دیا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ سمیہ کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ اس نے چنگاڑتے ہوئے کہا کہ خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش بھی کی، تم جس نکاح کی بات کر رہے ہو وہ تم اسی دن ختم کر چکے تھے جب تم نے اپنی موت کا جھوٹا ناٹک رچایا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا کہ میں تم سے طلاق چاہتی ہوں، میں اسلم کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اسلم نے مجھے وہ عزت اور سکون دیا جو تم کبھی نہیں دے سکے۔ اس نے نہ صرف مجھے بلکہ تمہارے یتیم بچے کو بھی باپ کا نام دیا جس سے تم پیدا ہونے سے پہلے ہی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔
سمیہ کے دل میں اب میری محبت کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں تھا۔ وہ اسلم کے لیے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اسلم نے بھی سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں بھائی کے لیے لحاظ نہیں بلکہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے تحفظ تھا۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں مجھ سے مطالبہ کیا کہ بھائی آپ سمیہ کو طلاق دے دیں تاکہ میں اسے دوبارہ نکاح کر سکوں، کیونکہ میں ہر حال میں سمیہ کو اپنی بیوی رکھنا چاہتا ہوں۔ سمیہ سے اس کے 3 بچے تھے اور ایک بیٹا میرا تھا جسے اسلم نے پالا تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں بالکل اکیلا کھڑا تھا۔ میری ماں، میرے بھائی اور میری بیوی اور میرے بچے سب ایک طرف تھے اور میں اپنے جھوٹ کی وجہ سے اپنی ہی زندگی سے بے دخل ہو چکا تھا۔ میں جو اپنی کام چوری اور سستی چھپانے کے لیے گھر میں جھگڑوں کو بڑھاوا دیا کرتا تھا، آج اسی گھر کے صحن میں بالکل اکیلا کھڑا رہ گیا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت تب ہوئی جب میں نے دیکھا کہ میری ماں، جو کبھی سمیہ کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، آج وہ بہت آسانی سے سمیہ کی طرفداری کر رہی تھی اور اسے اپنے جگر کا ٹکڑا مان رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا ان دونوں کے بیچ سب کچھ صحیح ہو گیا تھا اور اس معجزے کے پیچھے صرف اور صرف اسلم کا ہاتھ تھا۔ اس نے اپنی ماں اور اپنی بیوی دونوں کی عزت کو برقرار رکھا تھا۔ اس نے گھر میں انصاف قائم کیا اور ہر رشتے کی ذمہ داری اس طرح نبھائی کہ جو گھر کبھی دوزخ کا نقشہ پیش کرتا تھا، آج وہی گھر ایک پرسکون جنت بن چکا تھا۔ مجھے رہ کر اپنا آپ یاد آ رہا تھا کہ میں نے صرف کام سے بچنے کے لیے ساس اور بہو کے درمیان نفرت کے بیج بوئے تھے، جبکہ میرے چھوٹے بھائی نے اپنی محبت اور سمجھداری سے انہی کانٹوں کو پھولوں میں بدل دیا تھا۔ سمیہ کے 2 ٹوک لفظوں اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر میرے پاس مزید رکنے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ میں نے بھارے دل کے ساتھ وہی کاغذ منگوایا اور سمیہ کو طلاق دے دی۔ میں خالی ہاتھ اسی بوسیدہ دروازے سے باہر نکل گیا جس سے 10 سال پہلے ایک مجرم کی طرح بھاگا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ سمیہ اپنی عدت پوری کر کے دوبارہ اسلم سے نکاح کر لے گی اور اس کی اجڑی ہوئی زندگی پھر سے سنبھل جائے گی، کیونکہ وہ اسلم کے ساتھ محفوظ بھی تھی اور خوش بھی۔ میں گلی کے موڑ تک پہنچا تو ایک بار مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا۔ میں نے سمیہ سے محبت تو بہت کی تھی، لیکن افسوس کہ میں اس محبت کو نبھا نہیں سکا تھا۔ میں نے محبت کو صرف اپنی سہولت کے لیے استعمال کیا، جبکہ اسلم نے اس رشتے کو صرف ایک ذمہ داری کے طور پر قبول کیا تھا، مگر آج وہ اسے دل و جان سے نبھا رہا تھا۔ میں نے اپنا سب کچھ اپنے ہی ہاتھوں سے گنوا دیا تھا۔ اب میرے پاس پردیسی کی وہی بے رحم راتیں تھیں اور ایک ایسی تنہائی تھی جو شاید مرتے دم تک میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔